چلتے پھرتے ماہ محرم میں یہ الفاظ پڑھیں، 3 دن میں تماشا دیکھنا ایسا کوئی آپ کا کام نہیں اور نہ ہی کوئی ایسی حاجت ہوگی جو پوری نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج آپ کی بارگاہ میں ایک ایسا عمل لے کے آئے ہیں جو بہت ہی مجرب عمل ہے اور آپ نے صرف چلتے پھرتے کرنا ہے۔ اس میں بھی خاص آپ کی پابندی موجود نہیں، کوئی خاص نوافل وغیرہ نہیں۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا تاکہ آپ کو کمپلیٹ سمجھ آ سکے۔ ناظرین، یہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اسماء حسنیٰ کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ پہلے آپ کو اس فضیلتوں کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں اس بات کی اہمیت بیٹھ جائے۔ اللہ عز و جل کے تمام اسماء بہترین ہیں، لہٰذا ان میں کسی بھی قسم کی تعویل، تعطیل یا تشبیہ یا انکار کرنا، عقیدہ رکھنا سراہن غلط ہے۔ اللہ رب العزت کی کسی بھی نام کو اس سے دعاؤں میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور یہی سب سے بہترین وسیلہ دعا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مبارک اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں سے یاد کرو، لہٰذا انہی کے ساتھ اسے پکارو اور لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کچھ رئی کا بھی شکار ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا عنقریب بدلہ دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، جس نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہی نہیں بلکہ یہ تو صرف وہ نام ہیں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے ہمیں اپنی وحی کے ذریعے خبر دی ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار اور لاتعداد نام ہیں جنہیں اس کے سوا پوری کائنات میں اور کوئی نہیں جانتا۔ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کلمات کے ذریعے دعا کیا کرتے تھے، اسألک بکل اسم وہو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استرسلت بہ فی علم الغیب۔ اے اللہ، میں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا، محترم ناظرین، یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا اپنی مخلوقات میں کسی کو بھی سکھا دیا، یا اسے اپنے خزانہ غیب میں مخفی رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کر رہا تھا، اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں اس لیے کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ایسا اکیلا بے نیاز ہے، تیرا کوئی باپ نہیں اور نہ ہی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی تیری ہم مثل ہے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ کے میری جان ہے، اس نے اللہ سے ایسے ہی اسم اعظم کے ذریعے سوال کیا ہے، جب اس طرح ہم اللہ سے سوال کریں گے تو وہ ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی، ہر حاجت ضرور قبول ہوگی۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس وظیفے کے بارے میں، اس نام کے بارے میں جو بہت ہی مجرب ہے، آپ نے چلتے پھرتے پڑھنا ہے۔ وہ یہ الفاظ ہے، یا مالک الملکی۔ محترم ناظرین، جس کا میننگ یہ ہے کہ حقیقی شہنشاہ جسے چاہے بادشاہی عطا کرے اور جسے چاہے چھین لے، دنیا آخرت اور پوری کائنات کا حقیقی بادشاہ ہے، پوری کائنات پر جس کی حکومت لازوال ہے۔ یہ ناظرین بہت ہی پیارا عمل ہے، آپ نے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ پڑھیں گے کوئی ایسی حاجت نہیں جو آپ کی پوری نہ ہوگی۔ 3 دن اندر آپ تماشا دیکھیے گا، آپ کے پاس کہاں کہاں سے مال آتا ہے، کہاں کہاں سے عزت اور عظمتیں آتی ہیں۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کی نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔